السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں اپنی بہنوں کے لیے صرف ایک گلاس پانی پر کیا جانے والا ایک عمل پیش کروں گا، اور وہ میری کسی بھی بے اولاد بہن نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ کریم اسی مہینے خوشخبری سنائے گا، اور جس خوشی کا آپ نے پچھلے کئی سالوں سے انتظار ہے، الحمدللہ وہ خوشی آپ کو ضرور مل جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی بہن ہماری جو اولاد کی خواہش رکھتی ہے اور اولاد نہیں ہے، تو وہ اس عمل کو جمعرات کے دن یا جمعے کے دن یا پیر کے دن، ان 3 دنوں میں سے ایک نہ ایک دن ضرور کر لے۔ رمضان کا مہینہ اگر مل جائے تو بہت اعلیٰ ہے، اور اگر رمضان کا مہینہ نہ ملے تو اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں بھی کر سکتی ہیں۔ جمعرات کا دن، جمعے کا دن یا پیر کا دن، ان 3 دنوں میں کسی بھی دن یہ عمل کر لیں، یا پھر ہفتے میں ان تینوں دن آئیں گے، جیسے جمعرات آئے گی، پھر جمعہ آئے گا، پھر پیر آئے گا، تو تینوں دن عمل کر سکتی ہیں۔ یقیناً انشاءاللہ تعالی یہ بہت بابرکت عمل ہے، اور میں ایک گلاس پانی پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنے کا ایک طریقہ بتاؤں گا، کس طریقے سے پڑھنا ہے میں یہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد میں اس پانی کا آپ نے کیا کرنا ہے، اس پر دم کرنا ہے، اور اس پانی کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، یہ ساری باتیں میں اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ اور پھر اس ویڈیو کے آخر میں ہم نے پھر اپنے پرانی ویڈیو کے کمنٹوں میں سے، پچھلی ویڈیو کے کمنٹ میں سے میں نے 10 بہنوں کے ناموں کو چن لیا ہے۔ ان 10 بہنوں کے نام ویڈیو کے آخر میں لیے جائیں گے، اور ان کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ تو آپ سب بنے رہیں ویڈیو میں، اور جو ہے دعا سننا، آمین بولنا۔ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کب اور کس وقت میں کس کی دعا اور کس کی آمین اللہ قبول فرما لے، اور پتہ نہیں ان 10 ناموں میں اگلا نام آپ میں سے بھی کسی ایک کا نام ہو، کیونکہ ہم روزانہ 10 ناموں کو تو اس یہاں پر لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں، اور 20 تاریخ کی شام کو جو ہم نے دعاؤں کا ایک بہت بڑا اہتمام رکھا ہے، جس میں قریب ہماری 550 بہنوں نے حصہ لے لیا ہے۔ 550 بہنوں کے نام اس میں شامل ہو چکے ہیں، جن کے ہم نے سب نے نام لکھ لیے ہیں، اور اس دن ان کے لیے دعا ہونا ہے۔ تو اگر آپ کا ان 10 ناموں میں نام آ جائے تب بھی، اور ان میں نہیں آئے تو انشاءاللہ تعالی ہم پر بھروسہ رکھنا، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں کہ آنے والے 20 رمضان المبارک کو آپ سب کے لیے بہت خاص دعا ہونے والی ہے۔ بس آئیے میں آپ کو طریقہ بتا دوں۔ اس سے پہلے نورانی وظائف 1M ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آ جائے تو دوستوں میں شیئر کریں، ایک پیارا سا کمنٹ بھی کریں، تاکہ ہم آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دیں، آپ کی اور ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ سنیے گا آپ نے کرنا کیا ہے، اب آپ طریقہ اور جو میں بتاتا ہوں وہ سن لیجئے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے ہی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اور دنوں میں بھی آپ اسی طریقے سے اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، صبح میں جب آپ نے روزہ رکھنا ہے تو آپ روزہ رکھ لیں، شام کو عصر کی نماز کے بعد میں آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا، یا تو عصر کی نماز کے بعد کر لیں، یا عصر کی نماز کے بعد آپ اپنے کام میں لگ جائیں، اور اس کے بعد میں جب افطار میں کو 10 منٹ رہ جائیں، 7 منٹ رہ جائیں، 5 منٹ رہ جائیں، اس وقت میں دسترخوان سجا لیں، اور وہیں پر بیٹھ کر ایک گلاس پانی کو اپنے سامنے رکھ کر اسی پر یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ یہ پانی جو ہوگا آپ کو بہت شفا دینے والا ہے۔ بس آپ طریقہ سنیے گا، پانی سامنے رکھ کر آپ نے پہلے ہی وضو کر لینا ہے، کیونکہ افطار کے بعد میں نماز مغرب کو بھی تو پڑھنا ہے، تو اس لیے آپ نے وضو کر لیا ہے، اور وضو کرنے کے بعد میں آپ نے سب سے اول میں 3 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہوگا۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی سب سے بیسٹ درود پاک ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک کو پڑھ لیا، اس کے بعد میں آپ نے صرف ایک نام ہے یا باریو، یا باریو، اس نام کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا باریو 1 مرتبہ، یا باریو 2 مرتبہ، یا باریو 3 مرتبہ، اس طریقے سے اس نام کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ ملا کر 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنا ہے۔ کیسے، ایک بار میں بتا دیتا ہوں، باقی 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر
ان شانیک هو الابتر۔ ہم نے یہ آپ کو صرف ایک مرتبہ پڑھ کر کے بتایا ہے، آپ نے یہ 7 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں آخر میں پھر 3 مرتبہ وہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے سب سے شروع میں پڑھا ہے، اور پھر اس ایک گلاس پانی پر دم کر دیں۔ اگر شوہر آپ کے پاس ہے تو شوہر کو اس میں سے آدھا پانی دے دیں، اور اگر نہیں ہے تو پورا پانی آپ ہی لیں، اور اگر شوہر نے یہ عمل کیا ہے تو وہ آدھا پانی خود لے، آدھا بیوی کو دے دے، اور نہیں ہے تو پورے کا پورا پانی خود ہی لے لے۔ یقیناً شوہر اور بیوی علیحدہ علیحدہ ہیں تو دونوں علیحدہ علیحدہ اس عمل کو کر لیں، چاہے 1 دن کر لیں، 2 دن کر لیں یا 3 دن کر لیں، کیونکہ یہ جو پانی ہے میں بتاؤں گا اس سے فائدہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد میں جب روزے افطار کا وقت آ جائے تو آپ نے ایک گھونٹ اسی میں سے پانی کو لینا ہے اور پینا ہے، یعنی روزہ افطار آپ نے اسی پانی سے کرنا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کے دسترخوان پر جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں پھر آپ اسے استعمال کریں۔ اس کے بعد میں جب آپ اس پانی کو پی لیں گے تو یقیناً یہ پانی جب آپ کے پیٹ میں پہنچے گا تو وہ بیماری جسے دوائی ٹھیک نہ کر سکی، وہ بیماری جسے حکیم ٹھیک نہ کر سکے، ڈاکٹر ٹھیک نہ کر سکے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید کا عمل ہے۔ جب یہ پانی آپ کے شکم میں پیٹ میں جائے گا تو پیٹ کی تمام جسمانی روحانی بیماریوں کو دم توڑتا نظر آئے گا، اور آپ بالکل صحت اور تندرست جو ہے نظر آئیں گے، تمام بیماریوں سے چھٹکارا پاتی نظر آئیں گی۔ تو ہمارے بھائی اگر کوئی پریشان ہے، کوئی ہماری بہن پریشان ہے تو وہ اس عمل کو لازمی کرے تاکہ جو بیماری جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ آئیے میں اب آپ کو وہ 10 نام بتائے دیتا ہوں جن کو آج ہم نے اپنی دعاؤں میں شامل کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا نام ہے سمرن بانو۔ سمرن بانو یہ ہماری بہن ہے، انہوں نے کمنٹ کیا کہ ان کی شادی کو 2 سال ہو گئے اور ابھی اولاد نہیں ہے۔ دوسرا نام ہے حسن آرا۔ حسن آرا، ان کی شادی کو پچھلے 5 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک اولاد نہیں ہے۔ تیسرا نام ہے پیروجا۔ پیروجا کو 7 سال ہو گئے، کئی ساری ویڈیو پر انہوں نے، ہماری بہن نے ہمیں کمنٹ کیا ہے، 7 سال ہو گئے انہیں ابھی اولاد نہیں ہے۔ چوتھا نام ہے شبانہ، ان کی بھی شادی کو کئی سال ہوئے ہیں، ابھی اولاد نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے لکھا نہیں ہے کہ سال ہوئے، مگر ہاں ان کے اولاد نہیں ہے۔ پانچواں نام ہے طریق النساء، ان کے بھی اولاد نہیں ہے۔ چھٹا نام ہے نشا، ان کے بھی اولاد نہیں ہے۔ 7واں نام ہے سائدین۔ سائدین کی شادی کو 7 سال ہو گئے، انہوں نے جیسے کمنٹ میں بتایا، لیکن ابھی اولاد نہیں ہے۔ اور 8واں نام ہے نکہت، ان کے بھی اولاد نہیں ہے۔ 9واں نام ہے نیہا، ان کے بھی اولاد نہیں ہے۔ 10واں نام ہے مہک، ان کے بھی اولاد نہیں ہے۔ ان 10 بہنوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مولا پاک پروردگار، رمضان المبارک کا یہ پیارا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو تمام بے گناہوں کی اور سب کی دعاؤں کو قبول کیا کرتا ہے، گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے۔ مولا پروردگار اس مہینے کی برکت سے تو ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے۔ پاک پروردگار، خاص کر میری 10 بہنوں نے دعا کے لیے مطالبہ کیا، مولا ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ان 10 کی 10 بہنوں کو اسی مہینے میں اولاد صالح عطا فرما۔ مولا پروردگار، اس کے علاوہ جو اور بہنوں کے کمنٹ ہیں جو ہمارے ایک رجسٹر میں لکھے جاتے ہیں جن کے نام، ان سب کو بھی مولا تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ مولا پروردگار، اس برکت و بالے مہینے کے صدقے سے خاص کر ان 10 بہنوں کو سیدہ فاطمۃ الزہرا کے صدقے مولا اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد جیسی نعمت سے سرفراز فرما۔ مولا اس برکت و بالے مہینے کے صدقے سے ہم سب کی دعاؤں کو مولا اپنی ان بہنوں کے حق میں قبول فرما۔ پروردگار، تو رحمان ہے، رحیم ہے، مولا تو ہماری پریشانیوں کو دیکھ۔ ہم تیرے کوئی امتحان کے قابل تو ہے نہیں، امتحان کے لائق تو ہے نہیں کہ تو ہمیں اولاد دے کر یا اولاد نہ دے کر یا اولاد لے کر آزمائے۔ مولا ہم اس سے لائق نہیں ہیں، ہم گناہ گار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں مولا، لیکن تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ پروردگار، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، مولا اپنی رحمت سے اولاد صالح عطا فرما، ہمیں دنیا والوں کے تمام طعنوں سے محفوظ فرما، مولا پریشانیوں کو ہماری دور فرما۔ ہم نے مل کر جو دعا کی ہے پروردگار، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ رمضان المبارک کے صدقے، اہل بیت اطہار کے صدقے، مولا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین وما